नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इंशाअल्लाह आज हमारे सामने तीसरे पारे की तिलावत तरावी के अंदर होगी। उसी मुख्तसर तशरीह में आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसकी इब्तिदा अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि ये सारे रसूल हैं। अलग अलग रसूलों का जिक्र कुरान के अंदर आया तो अल्लाह कहता है इनमें से बाज़ को अल्लाह ने हर एक को एक दूसरे के ऊपर इज्जत और फौकियत दी थी। किसी से अल्लाह ने बात की, किसी के दर्जे को बुलंद किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का उसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कायदा है। अब जो आज आपके सामने तीसरा पारा पढ़ा जाएगा उसके अंदर ज्यादातर अल्लाह ताला ने खर्च करने के अहकामात को बयान किया है, जिसकी इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 256 के अंदर कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरूना हुमुज़ ज़ालिमून। कि ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, खर्च करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें जो रोजी दी है उसमें खर्च करो, उस दिन के आने के पहले कि जिस दिन कोई तिजारत काम ना आएगी, कोई दोस्ती काम ना आएगी, कोई सिफारिश काम ना आएगी, और उस दिन काफिर जो होंगे वो बड़े जालिमों में होंगे। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि इंसान खर्च तब करे जब अल्लाह ने उसे ताकत दी है, सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है। क्योंकि अगर कयामत का दिन आ जाएगा तो उसके बाद कोई चीज फायदा नहीं देगी। फायदा वो अमल देगा जो तुम आज अपनी जिंदगी के अंदर करते हो। इसलिए बढ़ चढ़ कर खूब अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, गरीबों की मदद करो, मिस्किनों की, बेवाओं की मदद करो। यही तुम्हारे काम आने वाली है। आज की पढ़ी गई सूरत जो यानी पारा जो हमारे सामने पढ़ा जाएगा उसकी इब्तिदा में एक बहुत अजीम आयत है जिसे आयतुल कुर्सी कहा है, आयतुल कुर्सी कहा जाता है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खालिस अपनी तौहीद का जिक्र किया है। सिर्फ इस एक आयत को अगर कोई बंदा समझ ले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को जान सकता है, शिर्क से दूर हो सकता है, खुराफात से दूर हो सकता है। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि यकीनन वही अल्लाह है जो इबादत के लायक है, वही तन्हा इबादत के लायक है, क्योंकि वो हई है, वो जिंदा है, कय्यूम है, हमेशा बाकी रहने वाला है। उसे ना नींद आती है ना ऊंघ आती है। इतनी अजीम ये आयत है कि सिर्फ इस एक आयत की अगर तफसीर की जाए तो घंटे 2 घंटे कम पड़ जाएंगे। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम इबादत क्यों करें? क्योंकि वो अपने बंदों से कभी गाफिल नहीं होता है, ना नींद आकर गाफिल होता है, ना ऊंघ आकर गाफिल होता है। हर वक्त अपने बंदों से कनेक्टेड होता है। उसके लिए आसमान और जमीन की सारी बादशाहत है। उसके सामने किसी की सिफारिश करने की ताकत ना होगी सिवाय उसके जिसे अल्लाह ताला इजाजत दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म इतना वसी है कि उसने हर चीज को घेर रखा है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी हर बात को जानता है, तुम्हारे मामूलात को जानता है, तुम्हारी हरकत को जानता है, हलाल हराम सब जानता है। अल्लाह ताला से कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। इस आयत को चाहिए कि एक बंदा गौर से पढ़े और इसे समझे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर बड़ी प्यारी चीजों को बयान फरमाया है। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि ला इकराहा फिद्दीन, आयत नंबर 256 के अंदर, कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। हक जो है वाज़े हो चुका है, सही गलत को अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया है। तो अब दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है। भाई जो जैसा चाहे उसको कबूल करे, जैसा चाहे उस पर अमल करे। शरीयत इस्लाम ने दीन के मामले में जबरदस्ती नहीं रखी है, आजादी रखी है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र करता है कि यकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन वली है मोमिनीन का। उन्हें वो जुल्म अंधेरों से निकाल कर उजाले की तरफ लाता है। और जो काफिर होते हैं ना, उनके वली तागूत होते हैं। यानी अल्लाह को छोड़कर जिनकी वो इबादत करते हैं उनको अपना वली बनाते हैं। और उनकी बुराई ये है कि वो उन्हें उजाले से अंधेरे की तरफ लेकर जाते हैं, जबकि अल्लाह ताला उन्हें अंधेरों से निकालकर उजाले में लाना चाहता है। उसके बाद यहाँ पर हजरत इब्राहिम का तस्करा किया गया। हजरत इब्राहिम का जो वो मशहूर मुनाजरा जो बादशाह वक्त के साथ हुआ था उसका जिक्र किया गया कि जब उसने बादशाह ने बुलाकर कहा कि तेरा रब कौन है, तो हजरत इब्राहिम ने कहा मेरा रब वो है जो मारता है, पैदा करता है, जिंदगी और मौत का देने वाला है। तो बादशाह ने कहा मैं भी मारने वाला, मैं भी जिंदा करने वाला हूँ। उसने क्या किया, एक आम आदमी जो घूम रहा था, आजाद था, उसे मार दिया। एक को मौत की सजा मिलने वाली थी, उसे छोड़ दिया। तो कहा मैं भी कर सकता हूँ। तो हजरत इब्राहिम ने बताया, समझ गए कि ये जाहिल है, यानी इसके सामने बहस करने से, समझाने से कोई फायदा नहीं। तो उन्होंने एक सवाल उसके सामने रखा कि ठीक है भाई, अगर तुझे लगता है कि तू सब कुछ करने वाला है तो मेरा अल्लाह जो है मगरिब, यानी मेरा रब जो है मशरिक से सूरज को निकालता है, मगरिब में डुबाता है, तो उल्टा करके दिखा दे। यानी अगर तू अल्लाह है ना तो तू उल्टा करके दिखा दे, अल्लाह के अपोजिट करके दिखा दे। तो वो खामोश हो गया। इससे पता चलता है कि एक मोमिन की सिफत होना चाहिए कि बहुत ज्यादा बहस में ना पड़े, लड़ाई झगड़ों के अंदर ना पड़े, फिजूल में अपना वक्त। आज हमारे नौजवान करते हैं ना, रात को 1-1 बजे तक मुनाजरे कर रहे हैं, रात को 2-2 बजे तक बहस में वक्त जाया कर रहे हैं, फजर छोड़कर सो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन चीजों को पसंद नहीं करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर दीन की बहस का मकसद होता है जलील करना, नीचे दिखाना, हार और जीत का फैसला करना। अगर बहस का मकसद हो अमल करना तो यकीनन अल्लाह उसमें बरकत देगा।
دے گا، پر ہمارے یہاں پر مقصد وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ایسا کوئی انسان آپ سے بحث کرے تو اس کے بحث کا جواب دینے کی بجائے کوئی ایک سوال ایسا کرو کہ وہ خاموش ہو جائے، وہی زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ اور چیزوں کا ذکر کیا، ایک آدمی کا ذکر کیا کہ اس کو یقین نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کر سکتا ہے دوبارہ مرنے کے بعد، تو اللہ نے اسے ہی موت دے کے زندہ کرا۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ خرچ کرنے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آیت نمبر 261 کے اندر کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسے ہے، ایک دانے کی طرح کہ ایک دانے کو جب زمین میں لگایا جاتا ہے تو وہ سنگل دانہ ہوتا ہے، پر زمین میں جانے کے بعد اس سے 7 بالیاں نکل جاتی ہے اور ہر بالی کے اوپر 100 دانے ہو جاتے ہیں، یعنی ایک سنگل دانہ ہوتا ہے، لیکن جب اگتا ہے تو نہ جانے کتنی بالیاں اس سے بن جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ویسے ہی تمہاری نیکی ہے، ویسے ہی تمہاری اللہ کے راستے میں کیا گیا خرچ ہے کہ اگر تمہاری نیت اچھی ہو، اگر تمہارا ارادہ اچھا ہو، اگر تم اللہ سے ثواب چاہتے ہو تو رب العالمین تمہارے اس ایک عمل کے یعنی 1 روپے کے بدلے، ایک خرچ کے بدلے تمہیں 700 7,000 اور اس سے زیادہ کئی گنا بڑھا کر عطا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے ہیں، جس پر خرچ کیا اسے تکلیف نہیں دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، وہ ان پر کوئی خوف بھی آنے نہیں دے گا اور انہیں کوئی حزن بھی آنے نہیں دے گا، یعنی فیوچر کا ڈر نکال دے گا اور جو پاسٹ میں جا چکا ہے اس کا ٹینشن ختم کر دے گا۔ یعنی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پر جیسے ہم لوگ کبھی کوئی خرچ کرتے ہیں تو ہم لوگ احسان جتاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جس پر ہم نے دیا ہے وہ ہماری عزت کرے، لوگوں کے سامنے جھک کر ملے، یہ کرے وہ کرے۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسا اگر احسان جتلانا مقصد ہو تو خرچہ نہ کرو، وہ زیادہ بہتر۔ اللہ رب العالمین ایسے خرچے کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد کیا آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اسی خرچ کرنے کا تذکرہ اور بھی الگ الگ پیمانوں کے اندر کیا، خرچ کرنے کی فضیلتوں کو بتایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، آیت نمبر 267 کے اندر کہ تم کو جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں دی ہیں نا اس میں خرچ کرو، جو تمہارے لیے اللہ زمین سے نکالتا ہے اس میں خرچ کرو، لیکن جب خرچ کرو نا تو اچھی چیز لوگوں کو دیا کرو۔ ابھی رمضان آیا، ہمارے یہاں ہوتا ہے نا پرانے کپڑے، پرانا سامان، باسی کھانا غریبوں کو دیتے ہیں اور اس میں بڑا فخر سمجھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ دو کہ اگر وہ تمہیں بھی دیا جائے تو تم قبول کر سکو، یعنی اگر تمہیں کبھی وہی چیز کوئی دے دے تو تمہیں قبول کرو، تم منہ نہ بناؤ اس کے اندر۔ ایسی چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو کیونکہ اللہ رب العالمین ایسے خرچ کرنے کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ پر ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا جو اللہ آگے آیت کے اندر بھی کہتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تو تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے، تم کو ڈراتا ہے کہ خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، کم ہو جائے گا، اور اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس سے زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہوں، یعنی تم تو دیتے رہو، خرچ کرتے رہو، انشاءاللہ کتنا بھی خرچ کرو گے اللہ تمہارے مال کو کم نہیں ہونے دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر کچھ خرچ ہی کا ذکر کرنے کے بعد یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کنہیں مال دیا جائے تو اللہ کہتا ہے ان میں سے ایک انسان وہ بھی ہوتا ہے، وہ فقیر ہوتے ہیں، وہ محتاج ہوتے ہیں، جو سفر نہیں کر سکتے، کہیں آ جا نہیں سکتے، مانگ نہیں سکتے، اور ان لوگوں پر خرچ کرو جو چھپے ہوئے رہتے ہیں۔ بھئی ایک آدمی ہوتا ہے فقیر ہے، گیٹ پر آیا، مانگا، آپ نے دے دیا، پر کئی محلے میں، سماج میں، رشتہ داروں میں ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ پریشان ہیں پر وہ مانگنے نہیں آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو تم خود ڈھونڈ کر دینے جاؤ، تلاش کرو کون ہے جو مانگنے نہیں آتا پر پریشان ہے، قرضے میں ڈوبا ہے، تکلیف کے عالم میں ہے، ایسے لوگوں کو جا کر تلاش کرو، انہیں ڈھونڈو اور انہیں عطا کرو۔ یہ دینا اللہ رب العالمین زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ 274 نمبر کی آیت میں کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، کہ یقیناً وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات کے اندھیروں میں، دل کے اجالے میں، اکیلے میں، دکھا کر، چھپا کر، یقیناً ان کا رب کے پاس ان کا اجر ہے، اللہ انہیں خوف سے محفوظ کرے گا اور پریشانیوں سے انشاءاللہ محفوظ کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین حلال اور حرام تجارت کے تعلق سے ذکر کرتے ہوئے 275 نمبر اور اس کے بعد کی تقریباً 3-4 آیتوں کے اندر ذکر کرتا ہے کہ لوگوں تم سود خوری سے دور آ جاؤ۔ آج وہ سود جو ہمارے یہاں کامن ہو چکا ہے، عام ہو چکا ہے، کوئی پی ایف کرواتا ہے، کوئی پروویڈنٹ فنڈ بنوانے کے علاوہ دوسرے کام بھی کرواتا ہے، کوئی فکس ڈپازٹ کرواتا ہے، کوئی دکان مکان پر لون لیتا ہے، کوئی کاروبار کے لیے لون لیتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے۔ رب کہتا ہے سودی کاروبار سے دور ہو جاؤ، اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ قیامت کے دن جب سودی کاروبار کرنے والے کو اٹھایا جائے گا تو وہ ایسے اٹھے گا جیسا کسی پر جن لگ جاتا ہے، آج وہ کیسا مدہوشی کی حالت میں ہوتا ہے ویسے ہی وہ اٹھے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود خوری کو مٹاتا ہے، صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، یعنی حلال روزی حلال کاروبار سے اللہ صدقہ کا انسان صدقہ کرے تو اللہ اس کے مال کو بڑھاتا ہے، اور سودی کاروبار کرنے والے کے مال کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ برباد کر دیتا ہے۔ کتنی محنت کرے، کتنا کمائے، اللہ اسے
اور زیادہ برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسا عمل مت کرو، اور آخری میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت بات کہہ دی جو کسی گناہ کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، جو سود کا پیسہ تمہارے پاس ہے جہاں ہے جب پتہ چلے تبھی چھوڑ دو۔ ایک عجیب چیز ہے، ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں نا اب کریں گے، اب توبہ کر لیں گے، اب چھوڑ دیں گے، تو اب کبھی نہیں آتا۔ اللہ کہتا ہے جہاں ہو وہیں چھوڑ دو، ختم، اسی جگہ چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ۔ یہ ایک مومن کا ایمان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے آگے کہتا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو سودی کاروبار کرنے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ سوچئے کہ اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے، اللہ کے نبی سے جنگ کر سکتا ہے، پر اس کا مطلب وہ شریعت سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، اور ایسا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک عظیم آیت جسے آیت الدین کہا جاتا ہے، قرض کی آیت کہا جاتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے بڑی سختی سے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 282 نمبر کی آیت میں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں کوئی قرضے کا کام کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یہ ہمارے یہاں بالکل نہیں ہوتا ہے، دیتا ہوں، آتا ہوں، دے جاؤں گا، جمع کر جاؤں گا، 200 روپے باقی، 500 روپے باقی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی قرضے کا کام ہو، نہ قرضہ لین دین والا ہو، بزنس کا کوئی بھی کام ہو، تو ہمیشہ لکھا کرو اور اس کے اوپر 2 گواہ بنایا کرو۔ آج ہمارے یہاں جتنے لڑائی جھگڑے فساد، دوریاں، بات چیت بند، تعلقات ٹوٹنا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں کاروباری باتوں کو لکھا نہیں جاتا، قرضے کو لکھا نہیں جاتا۔ تو اگر آپ اس حالت میں مر گئے تو کوئی ادا کرنے والا بھی نہیں ہوتا، اور جانتے ہیں قرض ادا اگر نہ ہو اور آپ مر جائیں تو آپ پر عذاب قبر ہوگا، آپ کا حساب کتاب رکا رہے گا اور سخت عذاب اس کے اوپر دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت کے اندر کہتا ہے کہ جب بھی قرضے کا کام کرو، جب بھی کاروباری کوئی کام 2 لوگوں کے درمیان ہو تو لکھنا چاہیے، جسے ہمارے ہندی